السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ برداشت برداشت برداشت، کتنی برداشت ہے ہم لوگوں میں یا نہیں ہے بالکل بھی؟ ہم خاص طور پہ جب دیکھتے ہیں سیاسی پارٹیوں کی طرف تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں آپس میں اتنا لڑ رہے ہیں۔ ان ٹاک شوز میں نظر آتا ہے کہ کتنی نفرت موجود ہے، اور دوسری طرف یہ خبر بھی آتی ہے کہ جناب چائے کی ٹیبل پہ سب ایک ہوئے ہوئے ہیں۔ اس سے تھوڑا اوپر اٹھ کے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں موجود مذہبی جماعتیں جو ہیں، یا یہ میں کہوں گا کہ مذہبی ادارے جو ہیں، ان کے اندر کتنی برداشت ہے۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، اور میں اس طرح کے اکثر موضوعات لے کر آتا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے لیے بھی بڑی ہمت کی بات ہے اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنا، تو جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہبی جماعتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان لیڈروں سے ملتے ہیں کہ جو دیکھنے میں ایک مذہبی لیڈر لگتے ہیں، بالکل ان کے لباس، ان کے چہرے کی طرف جب نظر جاتی ہے، جب وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہ جس طرح سے تاریخ کی طرف اوراق پلٹتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ جناب ان کو مذہب کے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہوگا، ان سے زیادہ تو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برداشت کا دامن جو ہے مذہبی جماعتیں کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ جو لیڈرز ہیں مذہبی وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں صوبائی طور پر لسانی بنیادوں پر ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح مذہبی بنیادوں پر بھی جو ہے وہ فقہی بنیادوں پر، مسالک کی بنیاد پر ہر مسجد جو ہے وہ اس ادھر سے ایک نئی آوازیں آ رہی ہیں، اتنا زیادہ بٹتے ہم مذہبی طور پہ بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان اسی وقت ترقی کر سکتا ہے کہ جب ملک میں موجود خاص طور پہ مذہبی تنظیمیں یا مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ جو ہے جناب ٹھیک ہو جائے۔ آج بہت ہی نازک مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم رہنما، مذہبی رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور صدر کراچی ہیں اہل سنت والجماعت کے، اہل سنت والجماعت کالعدم سپاہ صحابہ۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد عابد مبارک صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ محتمم ہیں جامعۃ المصطفیٰ رضاویہ، اور آپ سنی ایکشن کمیٹی کے بھی رہنما ہیں۔ آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، جب بات آتی ہے سپاہ صحابہ کی، کو کہ کالعدم ہے، اور اگر کالعدم ہے تو آپ نے بھی نام بدل دیا، آپ نے نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت، تو یہ جو ڈیفینیشن آتی ہے اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ ایک خاص فقہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے حوالے سے آپ نے جو ہے جنگ میں، جیسے کہ آپ کا ایک طرح سے میں کہوں گا کہ مرکز بھی ہے، اور لدھیانوی صاحب جو آپ کے رہنما بھی ہیں، تو اس طرف تمام فوکس ہے کہ آپ جو ہیں ڈائلاگ کے بجائے جو ہے آپ اس کے حوالے سے فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ فتوے کیا، اس طرف بھی ہم آئیں گے۔ لیکن ایک واقعہ جو پچھلے دنوں ہوا، اور اس میں بھی آپ کا نام سامنے آیا کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کا دن تھا، آپ نے ایک ریلی نکالی، اور وہ ریلی جو ہے تبت سینٹر تک پہنچی۔ تبت سینٹر کراچی میں تبت سینٹر تک پہنچی، اور وہاں پر جو ہے آپ نے خطاب بھی فرمایا، اور آپ نے جب خطاب فرمایا، وہ تقریر میں نے بھی اتفاق سے آپ کی سنی تھی، اور جب اس کے بعد جو وہ ریلی واپس گئی تو جاتے ہوئے آپ کے کارکنوں نے وہاں پہ دو اسکاؤٹس جو تھے ان کو مثلا وہ ان کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ پھر آپ کے جو دو لوگ تھے، کیونکہ انہیں موٹر سائیکل CCTV فوٹیج کے اندر جو چیزیں آئی ہیں کہ انہیں جگہ نہیں ملی وہاں سے بھاگنے کی، تو وہ سامنے موجود اہل سنت کی جو مسجد تھی اس میں چلے گئے، اور پھر ایک ہنگامہ ہوا۔ اس کے بعد پولیس رینجرز آ گئی، پھر وہاں سے لوگوں کو پکڑ کے لے کے جایا گیا۔ ہم نے اب کچھ پچھلے ہفتے جو پروگرام کیے پچھلے کچھ ہفتوں میں، اور فرسٹ محرم کے بعد سے، اس میں ہم نے فقہ جعفریہ کے رہنما کو بھی بلایا یہاں پہ، اور جعفری الائنس کے رہنما کو ہم نے، سرورت اعجاز قادری صاحب کو بھی بلایا، پھر ہم نے اسکاؤٹس کو بھی بلایا۔ آپ کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کے اندر ہی، یا ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ آپ ہی کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہم سے جو ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا جا رہا، تو اسی لیے آج آپ کو زحمت دی ہے، تو بتائیے ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا رضوان بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اپنا نقطہ نظر عوام کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔
دوسری بات آپ نے بہت سارے سوالات اپنی گفتگو کے اندر کیے ہیں، لیکن چونکہ یکم محرم کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی معتبر ترین شخصیات ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا آپ کا درجہ، رتبہ اور مقام ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات، ٹھیک ہے، میں اس ریلی کی بات کر رہا ہوں، اس ریلی میں کیا ہوا، جو لوگ آپ کی بڑی تعداد میں لوگ بھی اسی طرف آ رہا ہوں کہ متعدد مقامات پر ان کی رائے کے مطابق قرآن حکیم نازل ہوا۔ پاکستان میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہر بڑے آدمی کے یوم وفات یا یوم شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تمام اہل سنت کا یہ مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام میں وفات و شہادت پر بھی جو ہے عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ یکم محرم الحرام کو ہماری ریلی اسی سلسلے کی تھی، اور یہ آج کی نہیں، کئی سالوں سے مسلسل یہ نکل رہی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم پریس کلب تک جاتے ہیں، اس دن ہمارا قصور اس دن اتفاق سے اتوار کا دن تھا۔ ہاں، اگر اتوار کا دن نہیں ہوتا، ورکنگ ڈے ہوتا، جیسے کہ میں نے دیکھا تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر ورکنگ ڈے تھا، اور اس دن بھی آپ کی ریلی نکلی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو وہاں تک ہم نے جانا تھا، اس کا ریگل چوک تک، پریس کلب تک، لیکن حالات واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے اسے تبت سینٹر پر روک دیا تاکہ لوگ نماز کو بھی پہنچ جائیں اور وقت بھی تھوڑا لگے، اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بھی حکومت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ ہماری ریلی بڑی پرامن، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں صحافی حضرات موجود تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے وہ انتظامیہ کے لوگ بھی موجود تھے۔ ہم نے کسی قسم کی چاکنگ نہیں ہونے دی، وہاں پر ہم نے کوئی نعرہ بازی نہیں لگنے دی، کسی قسم کی ہم نے کہا کوئی نعرہ بازی نہیں لگے گی، آج صرف شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ نعرہ لگے گا۔ اس کو چلا کر اب وہاں پہنچے، وہاں پر میں نے گفتگو کی، اور میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہی جو آپ نے سنی بھی ہے، وہ یہ کہی تھی کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا میں آج یہ آفر کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک مجھے پابند کر دیا جائے، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اعظام ازواج رسول، اور اسی طرح بنات رسول، اور اسی طرح جو ہے صحابہ کرام، صرف اہل بیت عنوان مجھے ٹاپک دیا جائے، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، اور میں اہل بیت کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یعنی وہ کیسے جو اہل بیت کا انکار کرے، وہ کس طرح دار اسلام میں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ، ہم کچھ لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جن پر یہ الزام ہے وہ یکم سے لے کر 10 محرم تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں۔ اس سے کیا ہوگا، جب ہم بڑوں کی شان بیان کریں گے تو نیچے ایک ذہن جائے گا کہ یار کوئی لڑائی کی بات تو ہے نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ اتحاد کی بات میں نے کی تھی، اور آپس میں ملاپ کی بات۔ ریلی ختم ہو گئی، میں یہ بھی سمجھتا ہوں، ریلی ختم ہوئی، ریلی ختم ہونے کے بعد جب واپس لوگ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ گفتگو کر کے ہم نے لوگوں کو ایک پیغام دیا، اچھا کہ آپ جائیں، ہم اس عنوان پہ، یعنی جس طرح صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا منکر جو ہے اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، اسی طرح صحابہ کرام کا منکر جو ہے وہ بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح جیسے اہل بیت کی شان ہے، صحابہ کرام کی شان۔ ہماری ریلی واپس چلی گئی، ہماری ریلی واپس چلی گئی، واپس جاتے ہوئے پرامن طریقے سے واپس گئی۔ واپس جاتے ہوئے راستے میں ان کو روکا گیا، یا ان کے راستے میں کوئی آیا، اسکواڈس آئے، تھپڑ مارے، اور تھپڑ مارنے میں ایک لڑائی ہو گئی۔ ایک منٹ رک جائے، یہ کیا ہوا یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی محمد عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں۔ جی سر، ریلی آپ کی جو ہے 1 محرم کو نمائش تک پہنچ گئی، واپس لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپسی جانے کے لیے چل پڑے، اور ہم نے انہیں واپسی میں یہ کہا کہ آپ اپنے جھنڈے لپیٹ لیں، ریلی ختم ہو گئی ہے، ریلی کی پوزیشن ختم کر دیں، اور کسی قسم کی نعرے بازی پہلے بھی نہیں تھی، اب جاتے ہوئے بھی نہیں لگائیں گے، تاکہ لوگ سکون سے اپنے گھروں میں پہنچے۔ وہاں جاتے ہوئے وہاں پر لڑائی ہو گئی۔ کس بات پہ لڑائی ہوئی یہ تو وہاں کے جو لوگ موجود تھے وہ بتا سکتے ہیں۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اسکاؤٹ نے انہیں روکا، روکنے پر وہاں گالم گلوچ ہوئی، وہ گتم گتا ہوئے، اتنے میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ کس نے کر دی فائرنگ؟ کس نے کی یہ تو چونکہ ہجوم میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کس نے کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فائرنگ پہلے بھی جب ہم وہاں پہنچے تھے، جس وقت پہنچے تھے اس وقت بھی ایسی فضا پیدا ہوئی۔ ہمارے ذمہ دار بھائی فیاض نے اپنے لوگ، میں نے کہا جن لوگوں کو آپ ادھر سے ادھر کر لیں تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، انہوں نے وہاں سے ان کو ہٹا کے اس طرف لے آئے، اور وہ سچویشن کو ہم نے رکوا لیا، وہاں پر لڑائی نہیں ہونے دی۔ واپسی میں چونکہ میں وہیں سے گزرا، 2 منٹ پہلے میں وہاں سے گزرا، اور میں گھر کی طرف گیا
تو پتہ چلا کہ جی وہاں اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. ہم نے پھر اس کو یہ جب لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 2 لوگ مارے گئے, کون سے مارے گئے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, زخمی کون سے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. ہمارے جو 2 زخمی لوگ تھے وہ جناح اسپتال پہنچ گئے, اور جناح اسپتال میں ہم نے ساتھیوں کو بھجوایا کہ بھی اگر کوئی زخمی ہے تو میں یہاں آپ کو روکتا ہوں. جب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکاؤٹس نے روکا اور تھوڑا سا بات ہوئی, بات یہ کہ اسکاؤٹ اس جگہ پہ سروسز دے رہے تھے, جو خدمات انجام دیتے ہیں, اور ٹریفک کا جو فلو ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. اگر کسی کو اسکاؤٹ یونیفارم میں انہوں نے روکا تو لوگ رک گئے ٹریفک. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں سگنل پہ یا ہمیں ایسی چوک پہ کیسے وہاں روکنے کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. وہ لوگ جا رہے تھے, وہ سیدھا روڈ ہے, وہاں پر جو ہے موٹر سائیکل چھوڑ کے کیسے بھاگے 2 بندے, کوئی موٹر سائیکل چھوڑ کے موٹر سائیکل چھوڑ کے مسجد میں جو گئے 2 کوئی موٹر سائیکل چھوڑ کے نہیں بھاگے. سوال بات یہ ہے کہ وہاں سے لوگ جب واپس آئے تو واپس نماز کا ٹائم تھا. ایک ہم نے کہا کہ آپ لوگ نمازوں میں جو قریب مسجد اس میں نماز پڑھ لیں. ایک دوسرا ہے کہ جب فائرنگ ہوئی تو لوگ اس سے جان بچانے کے لیے کہ فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے, لوگ مسجد کے اندر گئے ہیں. 2 آدمی نہیں گئے, کس نے کہہ دیا کہ 2 آدمی گئے؟ مسجد کے اندر 45-55 آدمی تھے جو یہاں سے گئے ہیں, اور 40 موٹر سائیکلیں باہر کھڑی تھی, ایک موٹر سائیکل نہیں تھی, 40 موٹر سائیکلیں. اس جگہ پہ جو جانے والا روڈ ہے اس روڈ پہ تو اسی بندے کی جو موٹر سائیکل تھی اور ڈبل سواری پہ پابندی تھی, پھر بھی بہت ساری موٹر سائیکلیں جا رہی تھی, صرف ایک موٹر سائیکل نہیں گئی تھی, بہت ساری موٹر سائیکلیں جا رہی تھی. سب کو روکا. جب یہ پتا ہمیں چلا کہ وہاں فائرنگ ہے, پھر بھی ہم نے ساتھیوں کہا کہ وہاں رکے نا, کسی قسم کی صورتحال کو ایسا پیدا نہ کریں, آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. لوگ پھر وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد کچھ لوگ فائرنگ کی وجہ سے مسجد کے اندر چلے گئے. اب جو مسجد کے اندر گئے وہ مسجد کے اندر رہ گئے. اب جب وہ مسجد کے اندر گئے اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ موٹر سائیکلیں اٹھائی گئی, اٹھا کر جلائی گئی, مسجد کی بے حرمتی کی گئی, اس کی دیوار کو توڑا گیا, اور فوٹیج کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے دیواریں لمبی ہو رہی ہیں, میں دیکھتا آ رہا تھا وہاں پر دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پیشاب کیے گئے. مطلب اس طرح کی بہت سی گستاخانہ حرکات جو ہے وہاں پر رونما ہوئی ہیں, جس سے ماحول میں بڑی کشیدگی پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس ایشو پر جب ایک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں اس طرح سے مار دیے گئے ہیں, شہید کر دیے گئے ہیں, اور لوگوں کے بقول لوگوں کے کہ جنہوں نے اس طرح کی واردات کی ہے وہ مسجد کی طرف دوڑے ہیں, پھر لوگوں نے مطالبہ کیا پولیس رینجر سے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں. وہ جب پولیس رینجر نے نہیں حوالے کیے, اور صحیح کیا پولیس رینجر کو حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا, جب حوالے نہیں کیے پولیس اور رینجرز نے تو پھر اس کے بعد تو غصے میں آنا تھا جو وہاں پہ جو لوگ موجود. دیکھیں جی میرا نقطہ نظر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں فوٹیج ہیں, جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے, ان کے چہرے موجود ہوں گے, فوٹیج ہے نا, نظر آ رہے ہیں, کیمرے لگے. یہ بتائیں اس کے بعد جو نظر آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں ان کو پکڑا جائے. آپ کے 100 لوگ تقریباً پکڑے گئے. ہمارے 100 نہیں, ہمارے تو اس وقت جو ہے وہ 100 کے قریب مسجد سے پکڑے گئے, اور اس کے بعد جو رات کو انہوں نے گھروں پہ چھاپے مارے اور شہداء کے بچوں کو اور ان کے گھروں کے دروازوں کو توڑ دیا اور ان کے اندر سے سامان نکال کر باہر پھینک دیا, اور ایک عجیب قسم کی صورتحال انہوں نے. کتنے لوگ پکڑے گئے؟ تقریباً 150-200 کے قریب لوگ پکڑے گئے. کتنے واپس چھوٹ چکے؟ پھر ہم نے جو ان کو بتایا کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم نے اپنے لوگ سارے تقریباً چھڑوا لیے. 2 آدمی جن کو انہوں نے شک کی بنیاد پر روکا کہ ہمیں ان پر شک ہے, ہم نے کہا آپ ان کی تسلی کریں, آزاد انویسٹیگیشن بنائیں اور اس میں ان کو بٹھائیں, سوالات کریں. اگر کوئی مجرم نظر آتا ہے میں کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں آؤں گا, اور آج تک کسی مجرم کے پیچھے ہم نہیں گئے. قتل و غارت گری, دہشت گردی سے ہمارا نہ پہلے کوئی تعلق رہا ہے نہ اب کوئی تعلق ہے. 200 لوگ آپ کے پکڑے گئے اور سب چھوٹ گئے. اتنی طاقت ہے جناب آپ کے پاس؟ نہیں, طاقت کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, ہم نے سامنے رکھا کہ ہماری غلطی بتائیں. صرف 2 لوگ آپ کے جو ہے ابھی زیر حراست ہیں. جی مفتی محمد عابد مبارک صاحب, یہ اس پہلی محرم کے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر میں بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ذرا اس پہ ذرا بات کمپلیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ پروگرام میں مدعو کیا, اس کے بعد آپ نے پورا انٹرویو حضرت سے کر لیا اور میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. جی جی. تو بہرحال ہمارا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی, کسی بھی جانب سے ہوئی, کسی نے بھی کی. اور ابتداً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کالعدم سپاہ صحابہ, اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ جو کالعدم ہیں سپاہ صحابہ یا ملت اسلامیہ یا کسی بھی طریقے سے جو بھی نام ہے وہی نام استعمال کیا جائے, کیونکہ اہل سنت پرامن لوگ ہیں. وہ دہشت گردی میں, وہ قتل و غارت گری میں وہ ملوث نہیں ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ مطلب یہ ہوتے ہیں قتل و غارت گری میں, مطلب آپ کو کہنا تو مطلب یہی ہوا نا کہ نہیں ملوث ہوتے ہیں, یہ ملوث ہوتے ہیں. کہتا ہوں یہ تو
بہت سی باتیں آن دی ریکارڈ ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے. آپ دیکھیں مطلب ثانیہ نشتر پارک میں بھی بہت سے لوگوں کا نام آیا جو مطلب اگر انویسٹیگیشن ہو تو تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں سب کو پتا ہے. اسی آپ بتا دیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے، آپ بتا دیں. نہیں مطلب ہمارے کی طرف ہی جا کے ملتے ہیں. ہاں ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی جا کے ملتے ہیں، ثبوت دینے پڑیں گے. اور ہمارے جناب شہید اہل سنت مولانا اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے تانے بانے بھی ان کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو ابھی میں کسی کی سپورٹ یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر ابتداءً جو آپ نے اتنی دیر بات چیت کی اس پہ میرا نقطہ نظر اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا نام آپ استعمال نہ کریں. ہمارے اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں. تو ہمیں یہاں چپکا دیا جاتا ہے کہ بھائی مطلب جو بھی مسئلہ ہوا وہ اہل سنت والجماعت نے کیا، تو ایسا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نام آپ نے رکھا، یعنی کہ جب سپاہ صاحب کو کالعدم قرار دیا گیا تو جیسے ان کا کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت نام نہ رکھتی، کیونکہ اہل سنت کی جب بات کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا یعنی اس کا کینوس آ جاتا ہے، اور سب تو یقینی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں اپنی گفتگو میں کہہ ڈالی ہیں. اگر میں سب باتوں کا جواب دینے لگوں تو میرے خیال سے یہ بات مناسب نہیں رہے گی، بہت سا الجھاؤ پیدا ہو جائے گا. اہل سنت کسی ایک کے لیے نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بریلوی اہل سنت نہیں ہے، یہ تو ہم نے نہیں کہا. انہیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کہیں گے یہ اہل سنت نہیں ہے. میں آپ کو یہ منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نام استعمال نہ کریں. نام کیوں نہ کریں؟ ہم بھی اہل سنت ہیں. آپ والی بات یہ ہے رضوان صاحب کہ ان کے لوگ بھی جتنے مسلک کے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، وہ سب اپنے آپ کو کالعدم سپاہ صحابہ کا آدمی نہیں کہتے ہیں. تو کیوں ان کو وہ اہل سنت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان سب کا نام چپکا دیا جائے؟ ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، مزارات اولیاء کے ماننے والے ہیں، صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ سب اہل سنت کے لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں. ان سب کا نام چپکا دیا جائے. جتنے بھی یہ کوئی کام کریں نیچے ہمارا نام لگا دیا جائے. نام یہ ٹھیک نہیں. ہم نے آپ کو نہ گستاخ کہا ہے، نہ مزارات کا منکر کہا ہے، نہ میں کہتا ہوں نہ ہمارا یہ مزاج ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس میں ہم آپ کے ہمارا مقابلہ ہی نہیں. ہم اہل سنت اتحاد چاہتے ہیں، ہم اس میں ایسی کوئی بات کرنے سے. مجھے بڑی افسوس کی بات ہے آج اگر ہمارے وہ لوگ ہمارے سامنے ہوتے جعفری الائنس کے یا تحریک جعفریہ کے، میں نے کافی لوگوں سے رابطہ کیا، پرسنلی میں نے کال کی، گفتگو کا انداز کال کی، لیکن بڑا اچھا ہوتا. لیکن آپ جس حد تک ان کا کہنا یہ ہے کہ معاملات جا چکے ہیں اور جو آپ فتوے دے چکے ہیں انہوں نے مناسب بھی سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلہ ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوتا ہے، اور جو آدمی ٹیبل ٹاک پہلے آپ تسلیم تو کریں کس چیز کو. اب میں لائیو شو چل رہا ہے سر، میں کیا اس میں اسی لیے اس پہ جانا نہیں چاہ رہا. میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، آپ کے پروگرام کو بھی بچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ گفتگو جو ہے وہ اس قسم کی. میں مطلب یہ کہنا چاہ رہا تھا اہل سنت جو ہے وہ ان کا بھی حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے. اس میں کسی ایک کا نہیں ہے کہ میں واپس آتا ہوں یکم محرم پہ، کہ یکم محرم کو آپ نے جو تقریر فرمائی اور اس میں آپ نے جس طرح سے کیونکہ ایک ریلی ہوتی ہے، لوگ بڑی تعداد میں سامنے ہوں تو بندہ جو ہے وہ اشتعال میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ نے جو وہاں پہ ارشادات فرمائے میں بھی وہاں پہ سن رہا تھا، اور آپ نے جو کہا خاص طور پہ فیصل رضا عبدی کو بھی آپ نے بہت کچھ کہا کہ ان کے بینرز جو ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے بینرز کے حوالے سے بھی بات کی، اور آپ نے یہ بھی یعنی کہ اس میں نظر آیا کہ آپ اور لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے. اس وقت ایک مسئلہ چل بھی رہا تھا نیٹو کے حوالے سے، تو آپ نے کہا لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان فوج کو دے سکتے ہیں. یا آپ نے یہ کہا کہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے کہ آپ چاہیں تو کوئی ایک بینر بھی نہیں ہو سکتا ہے پورے شہر کے اندر. تو یہ جب اشتہاری تقریر جب ہوتی ہیں، جب اشتہاری تقریر مولانا صاحب جب ہوتی ہیں. رضوان صاحب آپ کی بات قطع کلامی معاف، پاک فوج کی حمایت میں لاکھوں لوگ دینا، اگر اس کو آپ اشتعال پسندی کہتے ہیں، نہیں یہ میں اس طرف نہیں کر رہا، بات کہتے ہیں یہ آپ کی علیحدہ عنوان ہے. باقی میں نے کسی اور حوالے سے نہیں کہا، میں تو جملے دہرا رہا ہوں کہ اس واقعے میں نیٹو افواج نے زیادتی ہے، اس پر ہم نہیں بولیں گے، کیوں نہ بولیں، ہم پاکستانی ہیں. میں اس واقعے پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جب لوگ آپ نے خاص طور پہ ایک خاص فقہ کے حوالے سے اتنی اشتعالی بات، دوسری بات آپ نے جب لوگ نکلے وہاں سے تو وہ جذباتی تھے، ایسا نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اشتعال میں آ کے دو اسکاؤٹس کو شہید کر دیا. ایسی بات ہے. وہ جو میرے کہنے پہ جو لوگ جذباتی ہوئے وہ پھر جذباتی ہوتے تو پھر سارے بینر پھاڑ دیتے.
وہ چاکنگ کر دیتے، وہ جو ہے پورے روڈ پہ چلتے، وہ تو پورے شہر سے گئے ہیں، پورے کراچی کے اندر گئے لوگ، وہ سب کچھ کرتے لیکن ایسا نہیں۔ دوسری بات فیصل رضا عابدی کے حوالے سے بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، لشکر جنگی پہ الزام، پاکستان بھر میں جو خودکش حملے ہوتے رہے ان میں مدارس پہ الزام کہ وہ وہاں سے بچے آتے رہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو پکڑے گئے ہیں لوگ، مولانا حضرات کے موبائل نمبر اور بہت ساری چیزیں، یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ $2 لاکھ جو امریکہ دیتا ہے خودکش حملے پہ ان کے مدارس کو، مختلف لوگوں کو، یہ بڑے نازک معاملات ہیں ناظرین، لیکن کوشش کریں گے کچھ بچتے بچاتے بریک کے بعد کنٹینیو کریں۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا مولانا صاحب، کیونکہ ہم فرسٹ محرم پہ رک جائیں گے، اور ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم کسی پہ الزام لگا دیں یا کسی کے بارے میں ہم کوئی فتویٰ دے دیں یا ہم بول دیں کہ جناب آپ جو ہے مجرم ہیں، آپ مجرم نہیں ہیں۔ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو معلومات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو آپ بات کہہ رہے تھے، جو آپ نے وہاں پہ تقریر فرمائی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشتعال میں لوگ آ گئے تھے اور اسی غصے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کوئی فائرنگ وغیرہ ہو گئی ہو جب وہاں سے ریلی سے نکلے ہوں، تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے ایک تو اس اشتعال میں کہا کہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے، ایک تو فوج کے حوالے سے ہوئی ہے، دوسرا بینرز کے حوالے سے ہوئی ہے، بینر وہاں لگے ہوئے ہیں، تیسری بات ہم نے اتحاد کے حوالے سے یہ کی ہے کہ صرف حضرت فاروق اعظم کا نام نہیں لکھا، ہم نے حضرت فاروق اعظم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے نام سے اشرف فاروق و حسین لکھ کر لگایا تاکہ کوئی لڑائی کی بات ہی سامنے نہ آئے۔ اسی طرح فیصل رضا عابدی کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں فیصل رضا عابدی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے، اور پیپل پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، یعنی وہ سیاسی جماعت ہے۔ اس سیاسی جماعت میں وہ آدمی یوں لگتا ہے کہ کسی فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں عوام میں جانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال رہی آئندہ آنے والے الیکشن میں پی کو اس کا نقصان ہوگا کہ ان کا آدمی ایک مذہبی فرقے کی ترجمانی کر رہا ہے، اسے سب کی بات کرنی چاہیے۔ سر یہ جو الزام ہے کہ خودکش حملہ آور جو ہیں، اور جو بات کہی جاتی ہے کہ جناب بڑی فنڈنگ ملتی ہے جو بچے جو ہیں مدارس سے وہاں پہ دے دیے جاتے ہیں، کیا معلومات ہے، کیا شیئر کرنا چاہیں گے اس میں؟ آپ کو کیا معلومات ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا سر، میں تو کچھ دیکھیں ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بات بولیں آپ ہی بولیں، کیونکہ ہم بولتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بات بولنی ہے وہ گیسٹ ہی بولے۔ بھائی ہمارے یہاں بولتے ہیں جڑا بولے وہی بوا کھولے۔ اچھا ہاں جی، ابھی آپ نے شروع کیا ہے تو سراب بورڈ سے شروع کریں، پھر مطلب کریں اصل میں دیکھیں یہ تو بہت عرصے کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، خودکش بم دھماکے ہوں تو اس میں کوئی بھی امریکی نہیں آیا ہے، کسی گورے نے خودکش حملہ نہیں کیا ہے، ہمارے لوگ کرتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ریموٹ بھیجا ہے کہ روبوٹ نے آ کے یہاں خودکش حملہ کر دیا، ہمارے لوگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے کسی مدرسے سے جا کے ملتے ہیں، یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، مطلب ہم انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے ہیں، اس میں حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، ٹھیک ہے، ان پر خودکش حملہ ہوا، بھکر کے مدرسے کا طالب علم نکلا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں جناب کہ ابھی جو سی وی او پہ بم دھماکہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے تھے یا کہاں جا رہے تھے، آپ دیکھیں وہ ہوا، وہ ایک مدرسے کا طالب علم نکلا، آپ کے سامنے سب میڈیا نے اس کو اس مدرسے کو جب بلیم کیا اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا، پھر انہوں نے یہ ڈینائی کیا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اتنے سارے طالب علم پڑھتے ہیں، تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے بھائی اور کتنے سارے ہیں جو خودکش ہیں، یہ بھی بتا دیں پھر، اگر آپ یوں جان چھپا کے جو ہے وہ یہ چاہیں کہ بھائی ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس پبلک ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اس کو ایک وقت تک ہی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ حالات مذہبی طور پر بڑا مسئلے میں، ہم بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ہم خود بھی پرسوں کی آپ دیکھیں جو یہ سوراب گوٹ میں جو ہوا، ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے، لوگوں نے دیکھا، ہم بھی بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ جب ہمارے سامنے آتا ہے مدرسے کا خاص طور پہ یا اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو کسے کال کریں؟ ہم جب مولانا کرام کو کال کرتے ہیں بولتے ہیں جناب میں تو بریلوی مسلک سے ہوں، وہ فلاں جو بریلوی مسلک کا تھا، دیوبندی مسلک کا مدرسہ تھا، دیوبندی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کالعدم سے صحابہ کے انڈر آتا تھا، ان کو کال کرتے ہیں بولتے ہیں جناب وہ فلاں کے انڈر آتا تھا۔ بھائی کون کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ کہیں بھی نہ جائیں نا، ایک طرف الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے پروگرام میں بڑے واضح طریقے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج تک پاکستان میں جتنے بم دھماکے، خودکش حملے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، کوئی ایک بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کا مدرسہ اس میں شامل نہیں تھا، نہ اس کے طالب علم پکڑے گئے، ایک بھی، اگر ایک بھی آپ ثابت کر دیں یا ہماری ایجنسیاں کوئی رپورٹ بنی ہو، مگر میں اس کو کمپلیٹ کروں گا، مگر آپ دیکھیں داتا دربار
علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. یہ جو ہے وہ یہ بھی اندرون خانہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، آپ خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جناب کالعدم سپاہ صحابہ جو ہے اس نے نام چینج کر لیا ہے. جب ایک جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کا مطلب کہ پابندی اس پہ جو ہے وہ دے دیے جائے، تو کیا صرف اور صرف جو ہے وہ کپڑے بدلنے سے یا ایک نام بدلنے سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جناب سپاہ صحابہ پہ تو پابندی ہے، ہم نے یہ ایک اپنا نیا جو ہے اس نام سے جماعت بنا لی ہے اور وہی کام ہم سارے دوبارہ کر رہے ہیں؟ سر اتنے پاورفل ہیں، کس کی سپورٹ ہے پیچھے؟ امریکہ کی سپورٹ ہے آپ کو ایجنسیز کی سپورٹ ہے، کس کی سپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کے بھی 200 لوگ پکڑے بھی گئے تو صرف 2 بچے، سارے باہر بھی چھوٹ گئے؟ آپ نے بڑی مختصر سے وقت میں بہت سارے سوالات اور میں ان کو یوں کہوں کہ الزامات کی ایک بوچھاڑ ہم پر کر دی ہے کہ کپڑے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بڑے کھلے الفاظ میں کہوں گا کہ سپاہ صحابہ کی تاریخ میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ تک ہماری پارلیمانی جدوجہد رہی ہے. مولانا حق نواز شہید نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، مولانا ایثار القاسمی قومی اسمبلی کے ممبر رہے. ہم نے اپنی جدوجہد اس نظام کے اندر رہ کر کی ہے، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ بل پیش کیا ان اختلافات، ان فسادات کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک ہے اختلاف، ایک ہے فساد. اختلاف تھا، ہے، رہے گا. فسادات نہیں ہونے چاہیے. ہر ایک کو عبادت کا حق ہے، ہر آدمی اپنی عبادت خانے کے اندر کرے. دیکھیں اس وقت آغا خانی بھی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ آگے اگر چلے جائیں تو اسماعیلی بھی شیعہ ہیں، لیکن کبھی آپ نے اسماعیلی اور آخر سے لڑائی ہو، اس لیے کہ جب وہ اپنی عبادت خانے سے باہر آئیں گے لڑائی ہوگی. ویسے یہ بات کہ ہم نے کہیں پہل کی ہو یا ہم کسی دہشت گردی میں ملوث ہو، ہم نے کھلا کہا. پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں مذہب کے علاوہ ٹریڈیشنل بھی چلتی آ رہی ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب، بلکہ آپ ایون کافر قرار دے دیتے کسی کو، اور آپ ڈائلاگ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا دین ڈائلاگ سکھاتا ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو اپنے عمل سے، اپنے کال سے، اپنے فیس سے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو نہیں مانتے تو اس پہ کیا مثلا اس کو جو ہے گولی مار دیں؟ ہم کب ڈائلاگ نہیں کرتے؟ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ ڈائلاگ کروائیں، ہم نے سپریم کورٹ کے اندر کہا ڈائلاگ کروائیں. چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں از خود نوٹس لیا انہوں نے، اس از خود نوٹس پر مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے. 4.5 گھنٹے انہوں نے دلائل دیے. چیف جسٹس سجاد علی شاہ کسی فیصلے تک پہنچے، انہیں ہٹا دیا گیا. میرا مطالبہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جہاں اور بہت سارے معاملات میں جو ہیں وہ نوٹس لے رہے ہیں، اس خود نوٹس لیں، ہمیں بھی بلائیں، انہیں بھی بلائیں. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن ہمارے کیس کو ٹھیک ہے. جب ڈائلاگ ہمارے دلائل کو جب ہم دلائل کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائلاگ ہوں گے سو ہوں گے؟ ہم نے کبھی اگر ڈائلاگ نہیں ہو رہے، اگر آج آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی بھی تیار نہیں ہے، جو کہ ہم نے بھی کوشش کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کس طرف جائیں گے کہ اس کو گولی مار دی؟ ہم کسی کو زبردستی بات منوانے کے قائل نہیں ہیں. ٹیررزم جو آ گیا ہے، جو آپ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیررسٹ ونگ ہے، بہت منظم ٹیررسٹ ونگ ہے، میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناطے نہیں کرتا ٹارگٹ کلنگ. کیا ہم ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے لوگ نہیں مارے؟ آپ کے ہوئے تو آپ بھی کریں گے؟ نہیں، ہمارا ثبوت پیش کریں کہ ہمارا کوئی آدمی، ہماری جماعت کا کوئی آدمی اس کے اندر ملوث ہو. ایک منٹ، میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں جی. اہل سنت کے بڑے مکرم اور معزز رہنما محترم جناب سلیم قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت 2002 میں ہوئی. جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا، ہٹ کیا گیا وہاں گلیوں سے، اور ان کا گارڈ تھا حفیظ رضا جو ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے جو ہے وہ شہید ہوتے ہوتے فائر مارا ایک دہشت گرد کو، وہ گر گیا اور مر گیا. جب تمام باڈیاں اٹھائی گئیں تو اس کی باڈی بھی سول اسپتال پہنچی تو ہمارے لوگوں نے پہچانا یہ تو ہمارا آدمی نہیں، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ پہچانا گیا کہ یہ تو ان قاتلین میں سے جنہوں نے حملہ کیا تھا. پھر جب اس کی تفتیش ہوئی تو وہ سپاہ صحابہ، کالعدم سپاہ صحابہ کا سرگرم کارکن تھا، لزبیلا کا، اور اس کو سپاہ صحابہ آن بھی کرتی تھی، ہمارا کارکن تھا.
تو یہ کہتے ہیں کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے تو سلیم قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا سپاہ صحابہ کے لوگوں اس میں انوالو تھے. آپ ابھی جواب دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس بات کو لے کر جب بھی یہ بیٹھے ہیں اس بات کو لے کر آئیں, آپ تفتیش پر جائیں, آپ پوچھیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسے بھی مارا گیا ہے, وہ وہاں کسی کام سے گیا تھا, کسی جگہ کیا تھا, اس کے پاس کوئی اسلحہ ملا ہو, کوئی اور چیز ملی ہو. خواہ کسی پر الزام تھوپنے سے بات نہیں ہوتی. مفتی صاحب نے تو پہلے ہی بہت ساری باتیں کر ڈالی ہیں. دہشت گردی سے, قتل و غارت گری سے ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا. میں ایک جماعت کا ذمہ دار ہوں, آج تک کوئی مجھ پہ ایک قتل کا مقدمہ نہیں ہے. ہمارے جماعت کے دیگر حضرات ہیں. مولانا علی دھانی صاحب نے کھلے عام اب کے میڈیا پہ آ کر انہوں نے کہا کہ اگر میرے اوپر ثابت ہو جائے, میرے کسی ذمہ دار پہ ثابت ہو جائے ایسی چیز, تو اس سے آپ ہمیں جو سزائیں چاہیں دے دیں. دیکھیں بات جہاں تک ہے تو بہت سارے لوگ ان کے بھی پکڑے گئے. ہمارے مولانا عبد الغفور ندیم شہید, ہمارے الیاس زبیر شہید, یہ کراچی میں 100 جنازے ہم اٹھا چکے ہیں. اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان 100 جنازوں میں سے کوئی ایک جنازہ ایسا بتائیں جس کے اندر ہم نے افراتفری مچائی ہو, ہم نے گاڑیاں جلائی ہو, ہم نے روڈ بلا کی ہو. یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ امریکہ گو کہ امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے بڑا وہ دشمن ہے انتہا پسند تنظیموں کا, لیکن امریکہ جو ہے فنڈنگ بھی کرتا ہے آپ کو جناب. اور آپ جو ہیں وہ لوگ خاص طور پہ خودکش حملے کے لیے یا ٹیررزم کے لیے جو ہے وہ بندے سپلائی کرتے ہیں پاکستان سے. وہاں میں یہ کہتا ہوں آپ طے کر لیں, آج عوام سن رہے, آپ طے کر لیں, امریکہ سمیت پوری دنیا کے کسی ایک ملک سے ہم پر فنڈنگ کے حوالے سے ایک پیسہ ثابت ہو جائے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو سزا آپ دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. کوئٹہ میں یا بلوچستان کی بات کی جائے, ہزارہ کمیونٹی جو کہ اہل تشیع کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ان کی عید کی نماز میں وہاں پہ بلاسٹ ہوا, پھر وہاں پہ ایران جاتے ہوئے جو ہے بس سے اتار کے جو ہے ان کو مارا گیا, شہید کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لشکر جنگی پہ الزام لگایا گیا, اور وہ لشکر جنگی بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو گئی ہے اہل سنت والجماعت میں؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو بتائیے. نہیں ہے, لشکر جنگی الگ ہے. لشکر جنگی سے ہم نے پہلے دن سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے. اچھا. ہم پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہی وجہ تھی کہ پہلے دن سے ہم نے لشکر جنگی سے قطع تعلق کر دیا. انہوں نے اپنا جھنڈا بنایا, انہوں نے اپنا منشور بنایا, انہوں نے اپنا لیڈر منتخب کیا, انہوں نے ہمارے لیڈروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ ہر گستاخی کے بعد چپ ہو جاتے ہو. جیسے ابھی جنگ کے اندر واقعہ ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نعوذ باللہ کتے پر لکھ کر چھوڑ دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں ہم. یہ کن کن موضوع پہ جائیں ناظرین؟ لسانی بنیادوں پر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی, پھر مذہبی معاملات جو ہیں اس انتہا پسندی تک پہنچ گئے ہیں کہ محبت اور رواداری کی بات جو کرنی چاہیے, ڈائلاگ جو ہونا چاہیے, اور کم سے کم جو ہے اس میں کسی قسم کا تشدد یا جو ہے قتل عام جو ہوتا ہے, جو ٹارگٹ کلنگ خاص طور پہ ہوتی ہے, جو بلاسٹ ہوتے ہیں, یہ چیزیں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے ہمارے ملک کی جس طرح سے معاملات جا رہے ہیں. لیکن بریک کے بعد لاسٹ سیشن جی کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹیٹ انٹرنس ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. میرے دوست جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں فیس بک پر اور ایون سیل فون پر بھی جو میرے آ رہے ہیں, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں رضوان جعفر صاحب آپ کیوں بیٹھتے ہیں اس طرح کے پروگرام لے کر, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. کیونکہ اگر ہم کسی ہوم منسٹری سے لے کر کسی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس سے ہی بات کرتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ کر واضح طور پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے, نہ بولتے ہیں. یہ اتنی زبردست سر آپ کی پاور ہے کہ اسٹیٹ بھی جو ہے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کھل کے آپ کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں. رضوان بھائی آپ بار بار بات کو گھما کر وہیں پر لاتے ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنا اس ملک میں ہمیں پیسا گیا ہے کوئی نہیں پیسا ہے. جتنی ہماری مرکزی قیادت شہید ہوئے کسی کی شہیدی ہوئی ہے, جتنے لوگ ہمارے پابند سلاسل میں کسی کے نہیں ہوئے, جتنے ہمارے خلاف آپریشن ہوئے اتنے کسی کے خلاف نہیں ہوئے. ہم فل پاور ہیں تو ہمارے لوگ کیوں جاتے ہیں, ہمیں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ میں تھوڑا سا کیونکہ آخری مرحلے میں آ گئے پروگرام کے, عابد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ بتائیے کہ کیونکہ معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں, اور اگر مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے لاسٹ سیشن میں کہا کہ اگر کسی فقہ کے اندر ایکسٹریمزم آ گیا ہے,
ایک وقت تھا سب محبت سے رہتے تھے, سارے ایونٹس کو, سارے جو بھی چیزیں آتی تھی ساتھ میں سب مل کے سیلیبریٹ کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے بھائی یہ تیرا ایونٹ ہے, یہ تیرا ایونٹ ہے, یہ تیرا ایونٹ ہے, یہ میرا ایونٹ ہے. ہر ایک نے اپنی مسجد الگ نہیں بنائی تھی. بڑی محبت رواداری آپس میں, بڑا پیارا ماحول تھا. یہ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر خاص طور پہ جو نفرت اس عروج پر پہنچی ہے, اور اس میں اگر چند لوگ ایکسٹریمزم کے نام پر جو ہے یہ سازش کر رہے ہیں, تو معصوموں کو جو اس کے اگینسٹ اس فقہ کے معصوم لوگوں کو جو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے کہ جناب نہیں یہ بھی جو ہے اسی جماعت سے یا اسی فقہ سے یا اسی مسلک سے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی ایکسٹریمسٹ ہے کسی فقہ میں تو اس کی بنیاد پہ عام لوگوں کو جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. نمبر 2 باتیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو لوگ کاروائیاں کرتے ہیں, ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ریڑھی لگانے کے قابل نہیں تھے وہ وزیر اور وہ قانون کے محافظ بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے. جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, ان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے, وہ رہا ہو رہے ہیں. 150 200 لوگ, صوفی محمد جیسے لوگ رہا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے دہشت گرد لوگ رہا ہو رہے ہیں. جب ایسا ہوگا تو دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ جو شریف لوگ ہیں ان کے خلاف بالکل کارروائی نہیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی کسی بھی مسلک کا ہے, یہ اس کا اپنا حق ہے, وہ جس مسلک میں جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے مسلک میں جو لوگ ہیں ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اور کسی اپنے مسلک کو بہتر سمجھتا ہے, ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو گولی ماریں, ٹھیک ہے نا, ہم اس پر بم پھینکیں, ہمیں یہ اختیار نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم آپریشن کے بھی خلاف ہیں ان شریف لوگوں کے. مگر ہم اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں کہ جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں انوالو ہیں, پکڑے گئے ہیں, ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ بس آپ نے کہہ دیا کافی ہے, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے کہا کہ ہم 1 لاکھ لوگ دینے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, میں نے خود آپ کی تقریر سنی. پاک فوج کو, ٹھیک ہے, کہیں 1 لاکھ لوگ آپ کے پاس کہاں سے آئے, کیسے آتے ہیں لوگ, کیسے آتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ ہمارے یونٹس ہیں, ہماری باڈیاں ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم لوگ کو جو ہے وہ پاکستان کی محبت سکھاتے ہیں. اور ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے اپنے عنوانوں کے ساتھ جہاں اور عنوان لگاتے ہیں, جس مثال کے طور پہ عظمت صحابہ, سیرت النبی, شان اہل بیت, اس طرح استحکام میں پاکستان لگاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بم پڑ گیا, وہ بم پڑ گیا. ہم نے کبھی بم دھماکوں کی حمایت کی ہے, نہ کبھی اس کی حمایت میں بیان دی ہے. ایک بات واضح طور پہ آپ میری پوری بات سنتے نہیں ہیں. اگلا سوال آپ ہی سے کر رہا ہوں, ان سے نہیں کر رہا ہوں, کہ جب کبھی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے فقہ جعفریہ میں, اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں خاص طور پر بڑی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, اور کراچی کی چلیں بات کر لیتے ہیں, باقی پاکستان کو چھوڑیے ابھی فی الحال, پورے پاکستان میں ہی ہے, زیادہ تر الزام سیدھا آپ پہ چلا جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ تشدد کی سیاست یا تشدد کی انتہا پسندی جو ہے, یہ جو ایک دوسرے کا خون بہانے کا جو معاملہ ہے, اس کو روک دیا جائے اور ڈائلاگ کی طرف جائیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے, اب پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جہاں ڈائلاگ کے لیے ہمیں بلایا جائے گا ہم آنے کو تیار ہیں. لیکن پہلے یہ بات تو ختم ہو, یہ جو لوگ مر رہے ہیں, سنیں, دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ فقہ جعفریہ کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں, تو ہمارے بھی ہو رہے ہیں. آپ کے لوگوں کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ جب ہم پہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو ہم نے کیا, تو ہم کس پہ الزام لگائیں؟ آپ نے تو کوئی الزام آج تک کسی پہ نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ ہم نے الزام نہیں لگا رہے, تو انہیں بھی نہیں لگانا چاہیے ہم پہ. وہ کیوں لگاتے ہیں ہم پہ الزام؟ میں نے تو کئی مرتبہ کہا, اور اب بھی کہتا ہوں, آن دی ریکارڈ بات ہے, مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ قتل میں ملوث ہیں وہ واپس ایران جاتے ہیں, اور میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس کاروائی کے پیچھے ایران ملوث ہے اور اس کے سفارت خانے ملوث ہیں. خیر, یہ میرے خیال سے آخر میں کچھ تعمیری بات کر لیتے ہیں, یہ بات کر لیتے ہیں کہ جناب مدارس کا جو کردار ہے وہ ایک اکیڈمک کردار ہے, تعلیمی کردار ہے. جو اسکولوں کا کردار ہے, کالجز کا کردار ہے, یونیورسٹیوں کا کردار ہے, وہی کردار مدارس کا ہے. مدارس کو خدا کے لیے بدنام نہ کیا جائے. اور جو ایسے مدارس ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کچھ مدارس ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں, ان کے مولوی ہیں خودکش دھماکوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور جو بات آپ نے 2-2 لاکھ ڈالر کی قومی اسمبلی میں یہ بات ہوئی ہے, صاحبزادہ فضل کریم نے جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ انہوں نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا,
تو یہ سارے کام ہو رہے. کچھ مدارس ہیں ان کے خلاف سخت ترین آپریشن ہونا چاہیے, جس طرح سوراب گوٹ میں لوگوں نے آپ کیا اس بات کے حمایتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا مدرسہ ہے اس کے خلاف سخت آپریشن ہونا چاہیے؟ صاحب نے مدارس کے حوالے سے گفتگو کی ہے, پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ مدارس ہیں, پرویز مشرف صاحب سے لے کر ہمارے جتنے حکمران آئے ان نے بھی کہا کچھ مدارس ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو مدارس ہیں وہ کہاں ہیں, انہیں کیوں نہیں گرفت میں لایا جاتا, ان سے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ باقی یہ تمام پر یہ چشمہ کر دینا کہ جی مدارس میں دہشت گرد ہے, مدارس کی تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا, دہشت گردی شروع کر دیں تو بچے گئے کچھ نہیں. عابد صاحب سے کہ یہ جو معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے, آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب کچھ لوگ ہیں انتہا پسند ہیں اور اس میں ہر کمیونٹی میں, ہر فقے میں, ہر جگہ ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات نہ مان رہے ہوں یا جو صحیح نہ ہو. چلیں یہ بات بھی میں کہہ دیتا ہوں, لیکن اس کی سزا ایک عام آدمی کو اس فقے سے, اس مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کو دے دی جائے. وہ اپنے گھر جا رہا ہے, وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے اور وہ ٹارگٹ کرنے کا شکار ہو جائے. مفتی صاحب نے کہا شریف لوگوں کو, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی عوام کو کسی بدماش آدمی کو مارنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ عوام کا کام نہیں ہے کسی پر گولی چلانا, عوام کا کام نہیں ہے کسی کو مارنا. عدالتیں موجود ہے, نظام موجود ہے, اگر کسی میں کوئی چیز ہے تو عدالتی نظام کی طرف جائے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون ہونا چاہیے, اس قانون کے تحت جو لوگ مخالف ہیں, ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں, صحابہ کی عصمت کا انکار کرنے والے ہیں, اہل بیت کی شان کا انکار کرنے والے ہیں, اولیاء کرام کی توہین کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے قانون بنایا جائے, اس ضابطے میں لایا جائے تاکہ یہ کام حکومت کرے, کوئی نہ کرے. کچھ حملے میں جو مدارس میں بچے پکڑے گئے ہیں ان میں سے کسی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کوئی تعلق کبھی بھی نہیں. اچھا, جو کوئٹہ میں ہزارہ سے تو تھا نا, نہیں ان کے مسلک سے تو تھا, کوئی مدرسہ ایسا ہی نہیں. ٹھیک ہے آگے چل. جو کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی پر جو اٹیک ہوئے ہیں, جو ان کو مارا گیا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے اس سے کوئی تعلق ہمارا نہیں کوئی ہے. تعلق. اچھا, جو پنجاب میں خاص طور پہ معاملات چل رہے ہیں, جو مدارس ہیں جس میں اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں جنوبی پنجاب, اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. تو یہ کون لوگ ہیں پھر؟ ہوا سے مر رہے ہیں, ہوا سے. یہ کہاں سے لوگ پھر مر رہے ہیں؟ یہ کون مار کون رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے, میں کوئی انویسٹیگیشن کا آفیسر ہوں, میں کوئی حکمران ہوں, میں کوئی حاکم ہوں. آپ سوال کریں حکمرانوں سے, آپ پوچھیں ان سے کون مار رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں. ہماری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے لوگوں کو پیسے دیے کہ جو ہے وہ دیوبندی بریلوی جنگ لڑی جائے, جنگ کی جائے. اب ان کو پیسے تقسیم ہوئے ہیں, یہ بھی ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میری رائے یہ ہے کہ ضابطہ بنایا جائے. اتنے جو لوگ مرے ہیں نا, یہ ہوا سے مرے ہیں. اچھا, ہوا آئی اور مر گئے. اچھا, ایسے ہی ہو گئے ہیں. مطلب لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کے 17-18 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں, جو ان کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایجنسیاں, وہ سب لوگ مطلب بالکل نااہل ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کسی تفتیش کی طرف پہنچتے ہیں تو خدا کی قسم وہ کسی اہل سنت کے مدرسے کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ جن مدارس کی طرف بھی جاتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ سب بیوقوف ہیں. کس سے تعلق ہوتا ہے ان مدارس؟ وہ حضرت لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. ان سے پوچھ رہا ہوں, مجھ سے پوچھیں نا, میں بتاتا ہوں. مدرسے سے تعلق ہے, میں بتا دوں, ابھی مدرسے سے تعلق ہے. وہ مدرسہ کہاں ہے؟ اس مدرسے کے جو لوگ پکڑے گئے وہ اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جاتا؟ میں فاروقی صاحب, یہ ان کو بھی پتا ہے, جو سی وی او پر آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی خبریں سنتے ہیں, آپ جو ہے جو سی وی او کے بم دھماکے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لوگ مارے گئے ہیں وہ کس مدرسے سے تھے؟ میں کہتا ہوں ان کو پیش کیا جائے, لائیں نا سر. وہ اس سے کیوں کہہ رہے ہیں لائیں؟ ان کو حکومت لائے, گورنمنٹ لائے, ایجنسیاں لائیں, میڈیا لائے. اس طرح بہت سے لوگ کالج کے جو لوگ کسی کاروائی میں ملوث ہوتے ہیں, بہت سے لوگ یونیورسٹیوں کے, مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے ایسے لوگ نہ ہوں. ایسے لوگ ہر جگہ نکلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ وابستہ نہیں, آپ بالکل کوئی وابستہ نہیں ہے. کسی ہمارے مدرسے میں نہ یہ تربیت دی جاتی ہے, نہ یہ تعلیم دی جاتی ہے. مدرسے میں تربیت نہیں دی جاتی, کوئی تعلیم نہیں دی جاتی, مگر کسی قسم کا کوئی سوال ایسے نہیں اٹھایا جاتا. پھر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے کہ پھر وہ جو مدرسے سے تعلق ثابت ہو رہا ہے لوگوں کا, تو وہ کیوں ثابت ہو رہا ہے؟ انویسٹیگیشن کرنے کا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بولی بات کے میرا سوال, میرے لیے تو ہمارا ٹیبل ہے نا, یہاں سے شروع کریں, یہاں سے گھوم گھوم کے واپس ادھر ہی پہنچے, کدھر بھی نہیں جائیں. یہ وہی بات کر رہے ہیں. ایسی نہیں ہے. آپ نے پہلے کہ جہاں سے تانے بانے بولے, آپ نے دادا دربار کا کہا, کون تھا وہ, اس کو لائیں پیش, ثبوت لائیں, کون تھا وہ, کہاں سے آیا تھا, اور سی وی او پیش کریں. ہاں ٹھیک ہے, یہ سب ایک جگہ سے آ رہے ہیں. میں لائیں پیش کرے, کون تھا, لائیں کسی کو پیش تو کرے. ہماری حکومت تو بڑی آسان کام کرتی ہے, سر مل گیا, تیسرے چوتھے دن کہتے ہیں یہ سر زائرین میں سے ایک کا تھا, 5ویں دن کہتے ہیں فلاں میں سے تھا. اب آسان تفتیش کا آسان تفتیش ہے کہ جی ہم نے تفتیش کر دی. ایک بات میری سننے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بچہ مارا گیا نا, جو خودکش دھماکہ میں جو دہشت گرد تھا, بچہ کہوں یا نہ کہوں, بہرحال جو لڑکا دہشت گردی میں مارا گیا, اس کا باپ ایک مدرسے میں پلمبر ہے, اور اس نے کہا جی یہاں پڑھتا تھا میرا بچہ. تو دوسرا جو لڑکا ہے وہ ایک مدرسے سے فارغ و تحصیل عالم تھا. اب اگر یہ لوگ مدرسے یہ کہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بہت سے لوگ فارغ ہوتے ہیں,
تو ہمیں تو بھائی یہ پوچھنا چاہیے کہ اور کتنے سارے لوگ فارغ ہوئے ہیں جس کام کے لیے تیار ہیں. سر بہت بہت شکریہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ مفتی محمد عابد مبارک صاحب. پاکستان میں کہ ویسے ہی بہت دشمن ہیں جی، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان ایٹامک انرجی پاکستان کے پاس کیا آ گئی، ہمارے دشمن جو تھے ان کی دشمنی زیادہ بڑھ گئی، حسد اور نفرت کا معاملہ پوری دنیا میں موجود ہے، ہم بدنام ہو چکے ہیں. جو غیر ہیں سو غیر ہیں، لیکن جو اپنے ہیں وہ ان غیروں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں. مذہبی بنیادوں پر پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی، خودکش حملے بھی ہوئے، بم بلاس بھی ہوئے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یقینی طور پہ ابھی کوئی بات سامنے نہیں آ سکی کہ پیچھے کون تھا، فنڈنگ کہاں سے آ سکی. لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، ریکویسٹ آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے کسی قسم کا، آپ لوگوں نے بڑی باتیں اپنی کلیئر کی یہاں پہ، لیکن جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور کسی بھی مذہبی جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہے کہ خدا را پاکستان کا سوچیں، برداشت برداشت برداشت. اگر کسی سے اختلاف ہے تو ٹیبل ٹاک کریں، خدا کے واسطے خون نہیں بہنا چاہیے. اب پاکستان میں اس معاملے پہ خون نہیں بہنا چاہیے. آپ سے منڈے کو پھر انشاءاللہ ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.